جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانے میں صرف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام گل حسن ہے اور شہداد پور کھاں آیا ہوا جانشین امیر سنت سا سوال ہے تو سندھی میں گالائے سکا تھا؟ ہاں گالائے انشاءاللہ، ترجمان ہے۔ کو امانت دے دو پیسہ یا وغیرہ پیسن جی امانت دے دو تو ہاں یہ جگہ فلانے ہند پہنچا جو جے کرے ان ٹائم تے اساں کے ضرورت پئے تھی تو وہ پان استعمال کرے سگوں تھا ऐं वरी उते वञी पोइ हुनखे उहो ॾेई छॾिजे न उहे वरी मिसाल तौरु हिते आऊं आयो आहियां कराची मूंखे केरु पैसा ॾे ऐं उहे पंहिंजे इस्तेमाल में आणे छॾियां पोइ ॻोठु वञी उहे साॻी पैसा वरी उन धणी खे ॾेई छॾनि ईअं करे सघिजे थो؟ نہیں، اس میں اصل میں جو ہے نا وہ جو کہ امانت دی ہے نا تو وہی بی آئی نہیں، وہی پیسہ جو ہے نا وہی رقم وہی نوٹ پہنچانا پڑے گا، ورنہ بھی یہ کہ ان سے نوٹ بدلنے کی اجازت لے لی جائے کہ میں اتنی مالیت کی رقم میں دے دوں گا، یہ نوٹ میرے لیے آزمائش ہو سکتے، یوں اجازت لے لی جائے تو حرج نہیں ہے، ورنہ تو بی آئی نہیں، وہی نوٹ جو ہے نا نوٹ پہ نمبر ہوتا ہے نا، جیسے مثال میں نوٹ پہ نمبر ہے 212 تو اس نے دیا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ شہداد پور یہ 200 یہ نوٹ دیا ہے، یہ پہنچانی ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ، اس نوٹ پہ لکھا ہوا ہے 212، مالیت اس کی ہے 100 روپے، اب یہی 212 جو ہے نا نمبر یہی نوٹ دینا پڑے گا، وہی دینا پڑے گا، وہی دینا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر نماز کا جب اوقات ہوتا ہے اذان ہوتی ہے تو 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، یعنی جماعت سے 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ مغرب کی واحد نماز ہے جس میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ مغرب میں اصل میں جو ہے نا وہ فوری جو ہے نا وہ جماعت کرنا مستحب ہے۔ عشر کے اعتبار سے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، تجربہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے ہم پاس گئے تو انہوں نے ہم سے آگے سے یہ کہا کہ میں اپنا تمام اخراجات نکال کر پھر عشر دوں گا، تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائے کہ آیا ذمہ دار جو اسلامی بھائی ہے وہ تمام اپنے اخراجات نکال کر دے گا؟ عشر کا یہی ہے کہ جتنی پیداوار جو ہوئی نا اس کا 10واں حصہ دینا ہے، البتہ اگر وہ زمین بارانی ہے تو 10واں حصہ ہے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ ہے خود پانی دیتے ہیں تو پھر 20واں حصہ، اور یہ اخراجات نکال کر نہیں دے گا، بس یہ جو فصل ہوئی اس کو یہ تقسیم کرے گا اور 20واں حصہ دے گا ٹیوب ویل والا، اور باقی جو نہری نظام والا ہے وہ ڈائریکٹ جو 10واں حصہ وہ رائے خدا میں دے گا، اور یہ دینا اس کے لیے فرض ہے۔ جانشین میرے اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ نماز میں جب تلاوت کی جاتی ہے وہ تلاوت کا کچھ حصہ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ مستحب ہے، تو ان تینوں کے اندر اگر آدمی بھول جائے اور بولنے کے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ واپس سے جا کر دوبارہ سے پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی اس نے الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھا اور بھول گیا اور پھر سے دوبارہ سے وہ واپس آ گیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا دوبارہ شروع سے، دوبارہ سے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں تو مدنی پول
ایک شخص نے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کی عرض کی، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کی حفاظت کی دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ روزانہ صبح یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف روزانہ 41 بار پڑھا کریں۔ پیر صاحب کا جنازہ پڑھنے گیا تو ادھر ڈھول ڈمکا اور فوجی بینڈ کے ساتھ نا جنازہ دفنا رہے تھے، کیا ایسا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں کہ جنازہ جو ہے نا، اب چونکہ نماز میں تو کوئی ایسا نہیں کرے گا نا، جیسے نماز تکبیر تحریمہ کہی اور ڈھول بجا، تو اسے کہ نماز تو جو ہی پڑھی جائے گی وہ ایک جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق ہی پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ یہ چیز ایک الگ ہے تو، اور بندہ جیسا بھی ہو، فاسق ہو، جو بھی ہو، تو اس کی ظاہر ہے کہ نماز پڑھیں گے، ہم جنازہ اس کا پڑھیں گے اور فرض کفایہ ہے، تو اس نیت سے پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کی داڑھی مبارک پوری نہ ہو؟ ہاں، داڑھی پوری نہ ہو، شرابی تھا ایک شخص، بیچ چوک پہ بیٹھتے شراب پیتا تھا ایک شخص، مگر جب اس کا انتقال ہوا مسلمان تھا تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے کہ اس کو کفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی تدفین کرنا، یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اور حضور آپ سے عرض ہے کہ 29 سفر کو میری بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام کوئی عنایت فرما دے۔ یہ کوئی مدنی فیس بھی عنایت فرما دے، نام مل جائیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کا قافلہ کروں گا۔ نام آپ امینہ رکھ لیجئے۔ حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عشر کے متعلق سوال چلا تھا اس میں پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نہری سسٹم یا برسات کا سسٹم ہو تو 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل کا سسٹم ہو تو 20واں، اور اگر جس جگہ پر دونوں سسٹم ہو تو وہاں پر کیا حکم ہوگا؟ اگر ٹیوب ویل چلا تو پھر وہی کہ نصف عشر 20واں حصہ، اور اکثر اگر برسات ہوئی اور ٹیوب ویل اگر کم چلا تو پھر جو ہے وہ 10واں حصہ۔ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے ظاہر جو بھی احکام نازل فرمائے جس امت پر بھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ سرکار علیہ السلام کے طفیل دیکھیں گے ہمارے لیے کتنی آسانی کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے لیے شرعی فقیر ہے، ہم اس کو پیش کر دیں۔ باقی پچھلی امتوں میں جو نا وہ زکوٰۃ کا کیا ہوتا تھا کہ یہ مال رکھ دیا، بجلی آئی آگ آئی تو وہ اسے اٹھا کے لے جاتی تھی، اور جو مال قبول نہیں ہے وہ وہیں رہے گا۔ پچھلی امتوں میں اس طرح ہوتا تھا۔ اور جیسے حج میں اگر اس وقت اگر دیکھا جائے، جیسے اس سال جو ہے وہ وہاں کی حکومت کے مطابق جو ہے وہ 20 لاکھ جو ہے وہ افراد نے حج کیا۔ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، رمی جمار جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہ کنکریاں جو ہے نا یہ وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں، تو جس کی کنکری جو ہے نا یہ مقبول ہوئی وہ اٹھ جاتی ہے، اور جس کی مردود ہوئی، جس کی مقبول نہیں ہوئی تو وہ وہیں پڑی رہتی ہے۔ ورنہ اتنے سارے 20 لاکھ حاجی جب کنکریاں مارے تو وہ کتنی کنکریاں جمع ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہاں سے کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر سال حج نصیب کرے ہم سب۔ آمین۔ حکایت حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھاؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم ہے، اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بائیں، اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔
اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرائت کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع کے ساتھ خوف اور رجا کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگے کہ افسوس، ایسی نماز تو میں نے زندگی بھر میں کبھی بھی ادا نہیں کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اندر نماز کا کیسا بے مثال جذبہ ہوا کرتا تھا کہ عبادت میں اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی ڈرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت قبول ہوئی بھی یا نہیں، اور ایک طرف ہم اپنے کردار کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو نمازیں پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اخلاص کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلائے شب و روز حقوق اللہ کی پامالی میں بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز حقوق اللہ میں سے انتہائی اہم فرض ہے، لہٰذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے نماز کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا دوست بیٹھا ہوا وضو خانے پر، اور اگر وہاں سے کچھ پیسے مجھے ملے اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تنگ ہو کر واپسی آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا، لیکن جب وہ نہیں آیا، میں اس کے پاس گیا کہ یار تمہارا کچھ گرا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے ایسا، میں نے اس کو پیسے دکھائے، کہہ رہا یہ میرے نہیں ہے، تو اب کس کے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اب اس کی طرف کیسے پہنچایا جائے یہ ارشاد فرمائے۔ آج تو یہی کہ اعلان کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ بندہ وہیں دوبارہ رکھ دے اگر چوری کو خوف نہ ہو تو۔ اب یہی ہے کہ پوچھا جائے، اگر مقصد جیسے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، جیسے مسجد میں دے دی جائے، یا اس کی طرف سے صاف کر دیا جائے۔ نہیں، پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ تفتیش کرنی پڑے گی، یعنی معلومات کرنی پڑے گی بھائی یہ کس کی رقم ہے۔ اگر ایسے نہیں مقصد پوچھا بھی ہے، پتہ نہ چلا، اب آپ نے جو نا وہ جو اس کے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے مطابق ہم نے اعلان وغیرہ سب کر لیا، اب اگر پتہ نہ چلا کہ کس کی رقم ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دی جائے، شرع فقیر کو دے دی جائے۔ اگر خود شرع فقیر ہو تو خود رکھ لے، ورنہ جو ہے وہ شرع فقیر کو دے دی جائے۔ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اور شرع فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ادھر آپ نے جو ہے نا وہ مسجد میں یہ رقم دے دی یا شرع فقیر کو دے دی یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دی یہ رقم، اور اب وہ اصل مالک آ گیا تو اب جو ہے نا وہ اپنے پلے سے رقم دینی پڑے گی، تو اس لیے پہلے جو نا اچھی طرح سے چھان بین کر لی جائے۔ میلادی کسوٹی، آج میلادی کسوٹی ان اسلامی بھائیوں سے جنہوں نے کم از کم 313 مرتبہ مدنی مذاکرہ دیکھا سنا ہے، اور 92 یا اس سے زائد ہفتہ وار رسائل پڑھے یا سنے ہیں، ان سے میلادی کسوٹی کا سلسلہ ہے۔ کیا آپ کی مرادی شے بے جان ہے؟ جی ہاں۔ شہزادہ حضور، آپ کی مرادی شے کوئی مقام ہے؟ جی نہیں۔ وہ شے کیا حضور سے نسبت رکھتی ہے؟ نسبت تو ہر شے رکھتی ہے نا۔ میں نے جو سوچا ہے اس کی وجہ شہرت، اس کے مشہور ہونے کی وجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری طور پہ اس طرح نسبت ہونا نہیں ہے۔ آپ نے جو چیز سوچی ہے کیا وہ پاکستان میں؟ جی ہاں۔ آپ کی مرادی شے کیا کوئی کتاب ہے؟ جی ہاں۔ جو آج کے مدنی مذاکرے میں مدنی کسوٹی ہوئی تھی اس میں سے؟ جی نہیں۔ آپ کی جو مرادی کتاب ہے وہ کیا کسی بزرگ کے حوالے سے لکھی گئی ہے؟ جی نہیں۔
کیا وہ نماز کے حوالے سے لکھی گئی ہے؟ جی ہاں. اب یہ نام لینا پسند کریں گے یا اس کا نام فیضان نماز تو نہیں؟ مدنی فیس پہلے بتا دیجئے اور فیضان پھر تو یوں نماز گج بج کے کہ آپ کی مرادی کتاب فیضان نماز ہے، اس طرح کر کے یہ مدنی فیس جو آپ حکم فرمائیں گے. یعنی فیضان نماز کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ 1 مہینہ. یہ 2 ماہ رکھ لیں. آپ کی مرادی کتاب فیضان نماز ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جس نے بھی مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرنا ہو. آپ جو مدنی فیس عنایت فرمائیں. فیضان نماز پڑھ لیے کتاب؟ شروع کی ہوئی ہے. کیا ہدف ہے؟ انشاءاللہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں انشاءاللہ ختم کر لیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کی مرادی کتاب کا نام نماز کے احکام ہے. آپ کا جواب درست ہے. اے جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو